Concept of uncertainty and business modeling. السلام علیکم. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. بزنس ماڈلنگ کی دنیا کے اندر جو ایک سب سے مشکل ترین جو ایک ہرڈل ہے یا ایک جو مشکل ترین آپ اس کو ٹاپک کہہ لیں یا ٹاسک کہہ لیں، وہ انسرٹینٹی کو کس طرح سے ہم ٹیکل کریں گے یا ایڈریس کریں گے بزنس ماڈلنگ کے اندر. کیونکہ آپ جس طرح بزنس پلان کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ وہ ایک اسپیسیفک آئیڈیا اور اس کی ڈیٹیل جو کہ بزنس پلان ہوتا ہے، وہ انسرٹینٹی کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کرتا. اور اگر انسرٹینٹی آ جائے فیوچر کے اندر اور آپ کی جو ایزمپشنز آپ نے کی تھیں وہ غلط ثابت ہو جائیں تو آپ کا پورا بزنس پلان وہ اٹ فیلز، آپ کا آئیڈیا اٹ فیلز، ایوری تھنگ فیلز. اسی طرح بزنس ماڈلنگ کے اندر آپ کوئی ویلیو پروپوزیشن بلڈ کرتے ہیں، کسٹمر سیگمنٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں، کسٹمر ریلیشن شپس کو آپ بناتے ہیں، چینلز کو بناتے ہیں، ریونیو اسٹریمز کو بلڈ کرتے ہیں، پارٹنرشپس کو بلڈ کرتے ہیں، کی ریسورسز اور کی ایکٹیویٹیز کو فوکس کرتے ہیں، کاسٹ اسٹرکچرز کے اوپر کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ جب ایک پہلا ورژن بنائیں گے بزنس ماڈل کا تو وہ ایک آپ کے لیے ایک بلو پرنٹ ہوگا جس کو دیکھ کر آپ آگے قدم اٹھائیں گے. لیکن جس طرح آپ نے چیزوں کو آگے بڑھایا، لوگوں سے انٹریکشن سٹارٹ کی، پروڈکٹ بنانا شروع کی، مارکیٹ میں گئے، ادھر ادھر گئے، مختلف حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، مارکیٹس کے اوپر آتے ہیں، مائکرو لیول پر، میکرو لیول کے اوپر. تو یہ جو حالات آ رہے ہیں اور چینجز اس کے اندر آ رہی ہیں، تو یہ چینجز آپ کو پھر فورس کرتی ہیں کہ آپ اپنے بزنس ماڈل کو بھی چینج کریں. اگر آپ اپنے بزنس ماڈل کو چینج نہیں کریں گے یا اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. جو لوگ انسرٹینٹی کو صحیح طرح سے ٹیکل کریں گے تو وہی پراپرلی مارکیٹ کے اندر آگے بڑھیں گے، کامیاب ہوں گے. تو سب سے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کانسیپٹ آف انسرٹینٹی کیا ہے. اس میں ہم ایک اکانومسٹ ہیں، فرینک نائٹ، جو نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کانسیپٹ آف انسرٹینٹی جو ہے اس کو سمجھایا ہے. لیکن انسرٹینٹی یعنی جو ایک غیر یقینی یا بے یقینی کی جو صورتحال ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے انسرٹینٹی کی 3 قسمیں بتائی ہیں. یعنی he has defined uncertainty by defining the 3 types of uncertainty. ان کا کہ انسرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کو علیحدہ سے لیا جائے گا. تو فرینک نائٹ نے کہا کہ سب سے پہلی قسم جو انسرٹینٹی کی ہے وہ ہے نون ڈسٹریبیوشن ان نون ڈرا. فرینک نائٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک بوٹل لے لیں، ایک ویز لیں، ایک ارن لیں جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو. وہ بوتل جو ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کے اندر جو اشیاء پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. شیشے کا ایک بوٹل ہے اور اس میں جو اشیاء اتنی پڑی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ نون ہے. لیکن جب آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں ایک ڈرا کرنے کے لیے، کوئی چیز پک کرنے کے لیے، تو کیا چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی؟ یہ ان نون ہے. ڈرا ان نون ہے، ڈسٹریبیوشن نون ہے، ڈرا کیا ہے؟ ان نون ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن پتا ہے کہ اس بوتل کے اندر کتنے
اور کس کس قسم کے کتنے کتنے جو ہے اشیاء پڑی ہیں، تو آپ جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20% یہ چانس ہے کہ یہ چیز اس میں سے نکلے، 40% چانس یہ ہے کہ یہ چیز نکلے، اور 30% چانس یہ ہے کہ یہ چیز نکلے، کہ 3 چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں. تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پروبیبلٹی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن نون ہے. تو جب وہ ڈرا کرے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 20% چانس یہ ہے کہ یہ چیز ہو، 30% چانس یہ ہے کہ یہ چیز ہو، اور 40% چانس یہ ہے کہ یہ چیز ہو. تو یہ سب سے کم درجے کی انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال ہے. اس کو وہ کہتا ہے مارکیٹ انڈر پرفیکٹ انفارمیشن. یہ آپ ایک ایسی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس تمام قسم کی انفارمیشن موجود ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ دیسی انڈے ہم سیل کریں گے اور اس کی فارمنگ پہ کام کریں گے، تو اس کی جو انفارمیشن ہے دیسی ایگز کی اور کس طرح کا وہ بزنس ہے، تو اس کی انفارمیشن ٹوٹلی مارکیٹ کے اندر اس طرح موجود ہے. سیکنڈ جو ٹائپ آف انسرٹینٹی ہے وہ ہے ان نون ڈسٹریبیوشن، ان نون ڈرا. کہ آپ وہ اور اس کی وہ مثال ہی دیتے ہیں کہ آپ ایک بوتل لے لیں، لیکن بوتل ایسی ہو کہ اس میں نظر نہ آتا ہو، وہ اوپیک ہونی چاہیے. ایک ایسا ارن آپ لیں، ایک ایسا ویز یا ایسی بوتل آپ لیں، ایسا کوئی جار آپ لیں کہ جس کا جو دیواریں ہیں، جو اس کا جو سٹف ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں اندر کیا چیز پڑی وہ نظر نہ آ رہی ہو. تو ڈسٹریبیوشن اس کی ان نون ہے. تو اسی طرح جب آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور اس میں سے کوئی چیز نکالیں گے تو کیا چیز اس کے اندر نکلے گی، یہ ڈرا بھی ان نون ہے. لیکن فرینک نائٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر ڈرا کریں گے ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، پھر دوسری مرتبہ ڈرا کریں گے تو ایک اور چیز آپ کے سامنے آئے گی، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 8، 10، 15 مرتبہ کریں گے تو آپ کے ڈرا کرنے کے ساتھ آپ کے پاس اس برتن کے اندر، اس جار کے اندر کیا چیز ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو تھنگ نمبر اے ہے یہ اس میں 20% ہے، یہ تھنگ نمبر بی جو ہے اس میں وہ 30% ہے، یہ جو سی ہے یہ 40% ہے. تو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھی، ڈرا کا پتہ نہیں تھا، اور ان دونوں کی وجہ سے انسرٹینٹی تھی. یہ جو انسرٹینٹی ہے یا بے یقینی ہے یا غیر یقینی جو ایک مستقبل ہے، یہ پہلی جو قسم ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر صرف ڈرا جو تھا وہ ان نون تھا. یہاں پر تو ڈسٹریبیوشن اور ڈرا دونوں ان نون ہے. تو لیکن ڈرا کرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کے پاس معلومات آنا شروع ہوئی. آپ لیٹ سے جس طرح ہم نے اس سے پہلے لیکچر کے اندر میں نے ڈسکس کیا کہ ہم نے انڈوں کے لیے کہ فوکس سے سٹارٹ کیا کہ دیسی انڈے ہم سیل کریں گے، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ روسٹرز نکل آئے، میل چکن نکل آئے، جو فیمیل جو ہین تھیں وہ کم تھیں، مرغیاں کم تھیں، مرغے زیادہ تھے. اب اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا مارکیٹ کے اندر. وہ لوگ سب اس کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بس اب ایک سر سے اتارو اس کو کسی طرح، جو ایک یہاں پر اپروچ ہے فارمرز کی. تو وہ ٹوٹلی ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی، انسرٹن چیز تھی. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے انٹریکشن سٹارٹ کی کسٹمر سے، ان سے بات چیت کی، ہمیں آرڈرز ملنا شروع ہوئے، تو ہمارا جو وہ انسرٹینٹی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کی جو انسرٹینٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو دس انٹریکشن اور selling something to the customer or talking with people and making an asking people about your product and what they say and کس طرح وہ آپ سب کو ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے کسی بھی بزنس ماڈل کا. تو ہمارا پھر یہ جو ہماری جو فارمنگ کی اپروچ تھی، ہمارا بزنس ماڈل امپروو ہونا شروع ہوا.
جو انسرٹینٹی تھی اس کو ہم نے پراپرلی ایڈریس کیا، ہم نے انٹریکشن سٹارٹ کی، ڈرا سٹارٹ کیا، اور ایسا ایسا انسرٹینٹی دور ہونا شروع ہوئی، اور ہمارا بزنس ماڈل تھوڑا سا ایوالو ہونا شروع ہوا، اور اس کے اندر انوویشن آئی، ہم نے چیزیں لرن کی، سیکھی. یہ چیزیں تو میں اب جو ہے جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ میں کلاس روم میں 1000 لیکچر دوں مجھے سمجھ نہیں آ سکتی جب تک میں کوئی عملی کام نہ کروں. آج آپ میرے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں ڈیٹیل کے اندر کسی بھی بزنس ماڈل کے اوپر، کسی بھی انڈسٹری کے بندے کو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ آئی ول بی ٹوٹلی ایٹ ایز، کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ مارکیٹ کس طرح چل رہی ہے، لوگ کس طرح بات کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کے اندر اور سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے. آپ بہت ہی کم ریسورسز کے اندر آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی ریسورسز. اور اس کے اندر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ جو صرف پیسے کا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کے اندر محنت کرنا، کولیبریٹو سینس آپ کے اندر ہونا، لوگوں سے مل جل کے ٹیم میں بات چیت کرنا، مل کے کام کرنا، محنت کرنا، قناعت جو کچھ ہے اس پہ الحمدللہ، اور آگے بڑھنے کی ایک اچھی امنگ ہو، لیکن اپنے حال میں رہنا، آج میں رہنا، اور اپنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو کرنا، اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بات کرنا، اپنے ناک سے سونگنا. اللہ تعالیٰ نے یہ سینسز کیوں دیے ہیں؟ ان کو استعمال کرو، ڈیٹا کلیکٹ کرو، انفارمیشن لو، عقل اس کو پروسیس کرے گی، پھر اس پر ڈیسیژن لو. تو اب ہم نے پھر وہ انسرٹینٹی کو اس طرح ٹیکل کیا، جو ایک انسرٹن صورتحال ہمارے پاس آ گئی. اچھا، یہ تو ہم نے 2 ٹائپ ڈسکس کر لی انسرٹینٹی کی، اور یہ دوسری ٹائپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ انڈر امپرفیکٹ انفارمیشن. یعنی مارکیٹ کی جس مارکیٹ میں آپ ہیں، جس انڈسٹری میں ہیں، اس میں انفارمیشن جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اٹ کین بی میڈ پرفیکٹ ود انٹریکشن ود پیپل تھرو میکنگ آسکس. اور جتنا زیادہ لوگوں سے بات کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جو وہ اندھیرا ہے وہ چھٹتا چلا جائے گا. Now coming to the third type of uncertainty, جس کو فرینک نائٹ تعبیر کرتا ہے unknowable distribution، یعنی ایک ایسی ڈسٹریبیوشن جس کا ہمیں بالکل نہ پتہ چل سکے. اور اس کی یہ مثال لیتا ہے کہ آپ ایک برتن لے لیں، ایک جار لے لیں، جس کے اندر کیا پڑا ہے وہ نظر نہ آ رہا ہو، اوپیک ہو. اس میں آپ ڈرا کریں، پہلی مرتبہ ڈرا کیا تو کوئی اور چیز کوئی ایک چیز نکلی، لیٹ سے اے نکلا. سیکنڈ مرتبہ ڈرا کیا تو بی نکلا، تھرڈ مرتبہ ڈرا کیا تو سی نکلا، فورتھ مرتبہ ڈرا کیا تو ڈی نکلا. اس طرح لیٹ سے آپ نے 6 بھی کیا تو 5th میں کیا ای، ایف، جی، ایچ، آئی، جے کے، ڈفرنٹ چیزیں. تو آپ کے ڈرا کے اندر آپ ڈرا کرنے کے ساتھ بھی آپ کی انسرٹینٹی ختم نہیں ہو رہی، یعنی آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ٹوٹلی آپ ہر ڈرا کے اوپر سرپرائز آپ کو ہو رہا ہے. اب ایسی انسرٹینٹی کے اندر تو آپ نے جو مینجمنٹ کی اپروچ ہے، جو کازل اپروچ ہے، جو ہم بی بی اور ایم بی اے وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں، اور باقی معاشرے کے اندر بھی یہ اپروچ پائی جاتی ہے، اور باقی سبجیکٹس کے اندر بھی یہ چل رہا ہے، یہ پلاننگ کر لو اور انالیسز کر لو اور فورکاسٹنگ کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو. اس کا تو 0% اس کے اندر یوٹیلائزیشن ہے. آپ کو کوئی گائیڈنس جو ہے وہ مینجمنٹ لٹریچر اس فیلڈ کے اندر نہیں کرتا کہ جب ایک ہائیسٹ فارم آف جو انسرٹینٹی ہے، جس کو ان نویبل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں،
جو ڈسرپٹیو ان نیچر ہے، فیوچر میں نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے ٹوٹلی آپ کو نہیں پتا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے پھر بھی نہیں پتا. جب وہ آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے تو تب بھی آپ آنے والے کل کے بارے میں بالکل اندھے ہیں، بالکل بلائنڈ ہیں. تو اب یہ ہائیسٹ فارم آف انسرٹینٹی ہے جس میں کوئی پیٹرنز ایمرج نہیں ہو رہے، کوئی ڈیٹا آپ کو مدد نہیں دے رہا، کوئی پاس کا ڈیٹا آپ کو مدد نہیں دے رہا، اور اس میں ہر وقت آپ کو انسرٹینٹی کے ساتھ اور سرپرائزز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہاں پر آپ کی ٹوٹل مینجمنٹ لٹریچر جا کر بیٹھ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ بزنس ماڈلنگ کا کام کس طرح کریں گے، بزنس ماڈل کس طرح بلڈ کریں گے؟ تو یہاں پر کنٹینیوسلی آپ کو جو ہے وہ اپنے بزنس ماڈل کو ہر وقت امپروو کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈائمینشن کو سوچنا پڑتا ہے، اور آپ کو ہر وقت سرپرائز کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. ہر وقت آپ کو ایک نیا پرابلم آ رہا ہے، اس نئے پرابلم کے لیے آپ کو نیا سولوشن سوچنا پڑے گا. تو آپ اگر بھیڑ چال کر رہے ہیں، آپ کو یہ سکھایا گیا کہ بس رٹا مار لو، لوگوں کو کاپی کر لو، دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو دیکھ کے کرو، کیا پڑھے لکھے اور کیا پوری سوسائٹی کے اندر یہی چل رہا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو ہماری قوم، ہمارے بچے کبھی آگے پروگریس ہی نہیں کر سکتے. جس طرح کووڈ-19 آیا ہے، شروع میں کیا کرنا ہے، ٹوٹلی اکا پکا، کوئی اپروچ سیدھی نہیں ہے. وہ ایک ایسی چیز آئی کہ جو ٹوٹلی انپریڈکٹیبل تھی، جس کے اندر انسرٹینٹی جو ہے وہ انتہائی پیک کے اوپر تھی. تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے؟ سو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ایک جو بڑی اہم جو اپروچ ہے وہ انٹرپرینورز کی اپروچ ہے. ایکسپرٹ انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں وہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، وہ یہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی نئی ہے، ہر آنے والا پرابلم نیا ہے، پاسٹ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتا، ہر گھڑی یونیک ہے. یہ جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، جو لیکچر دے رہا ہوں، یہ یونیک ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹائم اور یہ پلیس، یہ جو کراس سیکشن ہے ٹائم اور پلیس کا، یہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا. لیمونیڈ ہر وقت کائنات کے اندر نئی چیزیں رونما ہو رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو ایوری مومنٹ آپ کو سرپرائز کے لیے اور نئی چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہر ایک نئے پرابلم کو اس کے مطابق آپ کو نئے سولوشنز کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی سکلز کو، اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، کولیبریٹو مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ آپ آگے پروگریس نہیں کر سکتے. تو یہ اب جو ہائیسٹ فارم آف انسرٹینٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نائٹین انسرٹینٹی، ان نوئبل ڈسٹریبیوشن، اس کے اندر ہمیں پھر جو افیکچوئل ماڈل آف انٹرپرینورشپ ہے، جو ایکسپرٹ انٹرپرینورز کا کے ہیورسٹک سے سیکھا گیا ہے، تو وہ بڑا یوزفل ہوتا ہے. ہمارا جو نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ افیکچویشن کی فلاسفی پر ہوگا، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہم لیکچرز کے اندر ایک کیس اسٹڈی کریں گے، سیکھیں گے یا اس کو ڈسکس کریں گے، کہ جس کے اندر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک ٹوٹلی انسرٹن انوائرمنٹ کے اندر اور ایک ٹوٹلی انسرٹینٹی کے اندر کس طرح ایک شخص جو ہے وہ آگے پروگریس کرتا ہے، اپنے پیشن کو لے کر چلتا ہے. لوگ اس کو پاگل اور مجنون کہتے ہیں، اور کہتے ہیں تم جو سوچ رہے ہو یہ تو بالکل ایک پاگل پن ہے، لیکن وہ اپنے پیشن میں بلیو کرتا ہے، اور وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایک عقل کی بنیاد کے اوپر اور اپنے پیشن کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتا ہے.
اور جو پروڈکٹ وہ بناتا ہے دیٹ از امیزنگ. اس کا جو سفر ہے وہ ایک عشق کا سفر ہے. لیکن اس کیس اسٹڈی کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے, اس کے بزنس ماڈل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ایفیکچویشن جو ماڈل آف انٹرپرینورشپ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ.